کیا دیکھا؟ ایک قبر پر عذاب ہو رہا ہے. وہ قبر جو ہے جہنم کا گڑھ بن چکی ہے. اللہ کے عذاب میں اس قبر کا جو انسان ہے مبتلا ہو چکا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرے ہوئے چلے جاتے ہیں. چند روز کے بعد، چند دنوں کے بعد جب اسی قبرستان سے دوبارہ گزر ہوتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ جس کی قبر جہنم کا گڑھ بن چکی تھی، جس قبر پر عذاب ہو رہا تھا، اب وہ قبر جو ہے گل گلزار بن چکی ہے، جنت کا باغ بن چکی ہے، خوشبو سے مہک رہی ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیارے پیارے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں اٹھایا اور عرض کرنے لگے، مولا آخر یہ منظر کیا ہے، آخر معاملہ کیا ہے؟ جب میں اس قبرستان سے گزرا تھا، اس قبر پر عذاب ہو رہا تھا، یہ قبر جہنم کا گڑھ بن چکی تھی، مگر اے پروردگار عالم اب یہ انسان نجات پا چکا ہے، اس کی قبر گل گلزار بن چکی ہے، جنت کا باغ بن چکی ہے، آخر معاملہ کیا ہے؟ تو غیب سے آواز آتی ہے، اے میرے پیارے پیغمبر عیسیٰ روح اللہ، اے میرے پیارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام، جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا جو تو جانتا ہے وہ میں ہرگز نہیں جانتا، آخر تو ہی بتا معاملہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ سے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے پیغمبر عیسیٰ جاننا چاہتے ہو تو سنو، یہ جو انسان قبر کے اندر لیٹا ہوا ہے یہ بڑا گناہگار تھا، بڑا خطاکار تھا، مجرم و ناکارہ تھا، لیکن جب یہ مرا تھا تو اپنی بیوی کی گود میں ایک دودھ پیتا بچہ چھوڑ کر مرا تھا. اے میرے پیغمبر آج وہ بچہ 5 یا 6 برس کا ہو گیا ہے. اس کی بیوی نے اس بچے کو لیا اور ایک عالم دین کے پاس پہنچ جاتی ہیں، ایک مدرسے میں پہنچ جاتی ہیں اور کہنے لگتی ہیں، مولانا صاحب یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا لال ہے، میرا لخت جگر ہے، آپ اس کو اللہ کا کلام سکھاؤ، اس کو قرآن کی تعلیم حاصل کرائیے. اے میرے پیارے پیغمبر عیسیٰ اب وہ بچہ مدارس میں بیٹھ کر، اب وہ بچہ اپنے استاد کے پاس بیٹھ کر، استاد کہتا ہے بیٹے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے عیسیٰ اب تم ہی بتاؤ، جس کا بیٹا، جس کا بچہ دنیا میں رہ کر مدرسے میں بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے، مجھے رحیم کہہ کر پکار رہا ہے، مجھے رحمان کہہ کے پکار رہا ہے، مجھے رحم کرنے والا کہہ کر پکار رہا ہے، تو بتاؤ میں اس کے باپ کو قبر کے اندر عذاب میں مبتلا کیسے کر سکتا ہوں؟ اے میرے پیارے پیغمبر عیسیٰ، اے میرے پیارے پیغمبر عیسیٰ ادھر اس کا بچہ دنیا میں بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے، ادھر وہ بسم اللہ کی تلاوت کر رہا ہے، ادھر ہماری دریائے رحمت میں جوش پیدا ہوتا ہے، ادھر وہ بسم اللہ پڑھ رہا ہے، ادھر میں نے اس کے باپ کی بخشش عطا فرما دی ہے. پیارے اسلامی بھائیوں غور فرمائیے، اندازہ تو لگائیے، ذرا سوچئے تو صحیح، ابھی اس بچے نے کوئی پارہ نہیں پڑھا ہے، پہلا دوسرا پارہ نہیں پڑھا ہے، صرف بسم اللہ پڑھی ہے. تو حضرات بسم اللہ پڑھنے سے جب باپ کی بخشش ہو سکتی ہے، لیکن جب وہ قرآن مکمل پڑھ لے گا، قرآن کو مکمل یاد کر لے گا تو ماں باپ کے لیے کتنا فائدہ حاصل ہوگا، ماں باپ کے لیے کتنا اجر ملے گا، ماں باپ کے لیے کتنا ثواب ملے گا. تو اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے بچوں کو علم سکھاؤ، اپنے بچوں کو دینی تعلیم سکھاؤ. دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی بہت ضروری ہے، دینی تعلیم بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ حضرات محترم دینی تعلیم کی وہ شان ہے، وہ مرتبہ ہے جب بچہ دینی تعلیم سیکھ لیتا ہے. حضرات محترم دنیاوی تعلیم جو ہے وہ صرف دنیا میں ہی کام آتی ہے، لیکن دینی جو تعلیم ہے، قرآن کا جو علم ہے، حدیث مصطفیٰ کا جو علم ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور میدان محشر میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے. پیارے اسلامی بھائیوں تو ہمیں ضروری ہے اپنے بچوں کو علم سکھائیں، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سکھائیں، ان کے دلوں کے اندر، ان کے قلب کے اندر ان